بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں بھی مانگو اللہ پاک دے گا، سورہ کوثر کا خاص نایاب وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ شوال کے یا کسی بھی مہینے میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس دن یہ وظیفہ کر لیں، جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں آپ اس دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ دیکھیے گا فوراً ہی وظیفہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے معجزہ دکھا دے گا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح ان کی بندشیں ہیں، ان کے مسائل جو ہیں حل نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ عطا فرمائے گا، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو حد کو پہنچنے والا جرم کا ارتکاب کرے اس پر حد قائم کی جائے۔ مندرجہ بالا حدیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب ہے، اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا، خدا کی قسم اتنی دولت پاؤ گے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کرے گا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک دفعہ کر لو، جو مانگو گے ایک دن میں ملے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا اس کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگی ختم ہو جائے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن کو یا تہجد کے وقت بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ 7 یا 11 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جو ہے درود ابراہیمی ہے، ہم نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل ہے جس سے کاروبار، رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ، بے روزگاری، نافرمانی، اولاد جو ہے اگر آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، یعنی تمام مسئلے مسائل کا لاجواب عمل ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دانے پر سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں، اور تسبیح کے دوسرے دانے پر سورہ کوثر، یعنی آپ نے سب سے پہلے دانے پر آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے، آپ نے 11 دفعہ یا پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو پہلے دانے پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ پہلے دانے پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور دوسرے دانے پر سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح ہر دانے پر سورہ کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہیں
آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے، اور جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنیں گی۔ اپنے اعمال پہ توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا کہ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں امن کا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات یا پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ خلق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہے، وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جلد بازی میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ جلدی جلدی بس وظیفہ کر لیں گے اور جلدی جلدی بس ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو آدمی دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہے، مایوس ہو کر نہ صرف دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ سے استطاعت کی شدید ترین حاجت و ضرورت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ اس سے دعا کرے اور اللہ کی ہی ذات ہے جو تکلیف دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کوئی ضرورت و حاجت نہیں بلکہ وہ صرف عادت اور روٹین کے طور پر دعا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانا بنا کے اور ان کی مہمان نوازی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس زبردست پر تکلف و دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا، تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بہت سے حشرات، بچھو اور بہت سے مہلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، مشکلات اور آزمائشیں اور مہلک جاندار گھر سے لے جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب تم محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو، جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہوگا جو چھوٹے بڑے آپ کے مسائل جو ہیں حل کر دے۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ وظیفہ کریے گا، وظیفہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اور ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بھی تازہ کر دیا ہے۔ میں وظیفہ بتا دیتی ہوں، آپ نے سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح لینی ہے۔ پہلے دانے پہ آپ نے اللہ کا پہلا کلمہ پڑھنا ہے، دوسرے دانے پہ سورہ کوثر، پھر تیسرے دانے پہ پہلا کلمہ اور چوتھے دانے پہ سورہ کوثر۔ اسی طرح آپ نے یہ تسبیح مکمل کر دینی ہے، اور یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
جب یہ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے تمام مقصد اور حاجات کو پورا کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھ دیجیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔